الأيام نداولها بين الناس صدق الله العظيم. محترم برادران اسلام، عزیزان ملت، آج کا دن یوم آزادی کے دن سے مشہور ہے. 15 اگست یوم آزادی کہلاتا ہے اور آزادی کے دن پر ہر باشندگان ہند کو خوشی ہوتی ہے، اس لیے کہ ہمارا یہ ملک برسوں تک برطانوی حکومت کے نگرانی میں اور اس کی غلامی میں رہا. یہ ملک بڑی خوبیوں والا ملک ہے. اس ملک کے ضمیر میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اوصاف و کمالات کو پنہا رکھا ہے. یہی وہ ملک ہے جس میں ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اس سرزمین کے اوپر اتارا گیا. یہی وہ ملک ہے جس میں بہت سارے انبیاء علیہ السلام مدفون ہیں. یہی وہ ملک ہے جس میں بڑے بڑے صحابہ اور اولیاء کرام مدفون ہیں. اور اس ملک کی مٹی کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے خوبیوں کو پوشیدہ رکھا ہے. یہ ملک کسی زمانے میں سونے کی چڑیا، پیرو آف گولڈن، سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا. اسی لیے اس ملک کے اوپر برطانوی لوگوں کی نیتیں بگڑی اور انہوں نے آ کر کافی سالوں تک تجارت کے بہانے سے لوگوں کو دھوکہ دیا اور لوگوں کو اپنی فیور میں لے کر آہستہ آہستہ اپنے قدم کو جمانا شروع کیا. اور یہاں تک قدم جما لیے کہ بڑے بڑے شاہوں کو، بڑے بڑے حاکم اور گورنر کو اپنے فیور میں کر لیا. اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے اس کے اوپر حکمرانی کرنی شروع کر دی. سب سے پہلے اس خطرے کو مسند الہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھانپ لیا تھا. اپنی دور اندیشی سے اس کو محسوس کر لیا تھا. اس لیے انہوں نے اس زمانے کے جو بڑے بڑے علماء تھے ان کو اس طرف متوجہ کیا اور ان کی ذہن سازی کی. اور آہستہ آہستہ ان کی فکروں کو اللہ تعالیٰ نے ایسا چلایا کہ علماء صادقین پٹنہ نے ان فکروں کو اپنے اندر جذب کر لیا اور 100 سال تک لوگوں کی ذہن سازی کرتے رہے کہ آخر ہمارے اس ملک کے اندر تجارت کے بہانے سے برطانیہ کے لوگ آئے ہوئے ہیں، وہ کوئی ہمارے وفادار نہیں ہیں بلکہ غدار ہیں، اور آج نہیں تو کل وہ ہمیں اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں. یہ ذہن سازی ہوتی رہی. اس کے نتیجے میں کافی لڑائیاں ہوئی. 1731 کے اندر حضرت شاہ ولی اللہ نے اس کو محسوس کیا. 1735 کے اندر علماء صادقین نے اس کو باقاعدہ فکروں کا ایک مرکز بنا دیا صادقپور کے اندر. اور 100 سال کے بعد اس تنظیم کے اور اس تحریک کے جو بڑے بزرگ تھے مولانا عبدالرحیم صاحب صادقپوری، ان کو مالٹا کی جیل میں ڈال دیا اور ان کے ساتھ بڑے بڑے لیڈروں کو اور بڑے بڑے علماء کو مالٹا کی جیل میں ڈال دیا اور اس مرکز کو مسمار کر کے اپنا ایک سرکاری محکمہ تعمیر کروایا اور دوسری بلڈنگیں تعمیر کروا دی. اور اس طریقے سے وہ آہستہ آہستہ ظلم کرتے رہے. یہ ظلم چلتے چلتے 1857 تک پہنچا. اس سے پہلے 1803 کے اندر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ یہ ہندوستان دارالحرب بن چکا ہے اور اس میں انگریزوں کے ساتھ جہاد کرنا فرض
متاثر ہو چکا ہے۔ اس فتوے نے ایسی تیز رفتاری پکڑی اور لوگوں کے دلوں کو حریت اور آزادی کی طرف ایسا ان کو گامزن کر دیا کہ ہر باشندگان وطن یہ محسوس کر رہا تھا اور یہ جذبہ لیے ہو رہا تھا کہ ہمیں کسی بھی طریقے سے دیش کو آزاد کرنا ہے۔ 1803 کے اندر انگریزوں نے اس ہندوستان کے اوپر باقاعدہ اپنا تسلط اور قبضہ جما لیا تھا، اور پھر 1857 کے اندر گھمسان کی لڑائی ہوتی ہے جس کو وہ لوگ جنگ غدر کا نام دیتے ہیں۔ اس جنگ غدر کے پیچھے ان کی بہت ساری وجوہات ہیں جس کا ابھی وقت نہیں۔ 1857 کی جنگ کے اندر، جنگ آزادی کے اندر مسلمانوں کو بڑی پسپائی اور شکست ہوئی۔ دہلی کے اندر 19,000 لوگوں کو قتل کیا گیا، اس کے اندر 14,000 علماء تھے، 5,000 برادران وطن تھے، اور اسی طریقے سے شاملی کے میدان میں 14 مئی 1857 کا دن ہے، ادھر دہلی میں قتل عام ہو رہا ہے، اور اسی تاریخ کو شاملی کے میدان میں مسلمانوں کی لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں برادران وطن مسلمانان ہند شہید ہو گئے، بڑے بڑے علماء اس کے اندر شہید ہوئے۔ اتنا ہی نہیں، انہوں نے اتنا بڑا ظلم کیا، انہوں نے محسوس کر لیا کہ 1857 کی جنگ میں جب یہ برادران وطن شکست کھا چکے ہیں، ان کے حوصلے ٹوٹ چکے ہیں، ان کی ہمتیں ٹوٹ چکی ہیں، اس لیے انہوں نے بار بار ایسا اٹک کیا کہ پھر وہ کبھی ہمارے سامنے اٹھ تک نہ کر سکے۔ انہوں نے ایسی سزائیں تجویز کی، توپ کے دہانے پر، توپ کے منہ پر انسانوں کو باندھ دیا جاتا اور توپ کا بٹن دبا دیا جاتا، جس سے اس انسان کی بوڈی کے منہ اچھے ہو جاتے تھے، بوٹی ہو جاتا تھا۔ اتنا ہی نہیں، اس زمانے کا جو آخری بادشاہ تھا، سلطنت مغلیہ کا آخری بادشاہ، جن کا نام بہادر شاہ ظفر ہے، ان کو گرفتار کر لیا گیا اور رکون کے جیل خانے کے اندر ڈال دیا، اور وہاں پر اس کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کو گرفتار کیا تھا، اس سے پہلے وہ صبح میں ناشتہ کر رہا تھا، ناشتے کا وقت ہے، اور اس کے خاندان کے 19 لوگوں کے سر کو ایک تشت کے اندر ڈال کر، ایک تھال کے اندر ڈال کر اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب یہ کتنا بڑا دکھ دینے والا واقعہ ہوگا، بہت زیادہ ظلم و ستم ڈھایا، لیکن مسلمانوں کے حوصلے پست نہیں ہوئے، برادران وطن کے حوصلے پست نہیں ہوئے۔ علماء نے میٹنگ کی کہ آخر اس حالات یا ان حالات کے اندر کیا جائے، تو 1866 کے اندر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی، اس نیت سے ڈالی کہ بہت سارے علماء شہید ہو چکے ہیں، بہت سارے مسلمان شہید ہو چکے ہیں، اب ایک ایسا ادارہ تعمیر کرو کہ جو ایمان کے تحفظ کا ذریعہ ہو، جو علم کے تحفظ کا ذریعہ ہو، اور ایک ایسی تحریک چلائی جائے کہ جس سے پورے ہندوستان کے اندر نئے نئے مکاتب، نئے مدارس، مساجد اور خانقاہوں کا نظام شروع ہو، اور وہیں سے پھر سے علماء تیار ہو۔ یہ تحریک بہت کامیاب رہی، اور ایسی کامیاب رہی کہ پورے ہندوستان کے اندر اس کی جھاگ پھیل گئی، اور بہت سارے علماء تیار ہوئے، اور انہوں نے اپنے اپنے خطے میں، اپنے اپنے علاقے میں، اپنے اپنے صوبوں میں نئی نئی تحریکات کے ذریعے سے محنت شروع کی۔ کسی نے تحریک احرار کے ذریعے سے، کسی نے تحریک ریشم رومان کے ذریعے سے، کسی نے تحریک خلافت کے ذریعے سے، اور کسی نے تحریک ہندو مسلم اتحاد کے نام پر نئی نئی تحریکات کو وجود دے کر ان تحریکات کے ذریعے سے ایک ایک انسان کی اور ایک ایک برادران وطن کی ذہن سازی کی گئی کہ بلاخر یہ لوگ جو ہم پر قابض ہو چکے ہیں، ان سے ہمیں ہمت نہیں ہارنا، اپنے حوصلوں کو بلند کرنا ہے، اور آزادی کی لڑت کو اسی طرح جاری رکھنا ہے، چاہے ہمیں اس کے لیے بلیدان دینا پڑے، چاہے ہم اس کے لیے
اپنے دیش کو آزاد کرانا ہے۔ یہ حوصلہ ان کے دلوں کے اندر دن بدن موجزن ہوتا رہا، راسخ ہوتا رہا، جس کے نتیجے میں انگریز لڑکھڑانے لگا۔ 1919 کے اندر شیخ الہند نام کا ایک شخص، جن کا نام حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوتے ہیں اور تحریک ریشمی رومال شروع کرتے ہیں۔ تحریک ریشمی رومال یہ تھا کہ ایک ٹکڑا ہوتا تھا ریشم کا، جس میں لوگوں کو اندر سے تیار کیا جاتا تھا انگریزوں کے خلاف، اور انگریزوں کے خلاف ایسا جذبہ ان کے دلوں کے اندر اتارا جاتا تھا کہ وہ انگریزوں کے خلاف باغی بن جاتا تھا۔ اس تحریک ریشمی رومال کے ذریعے سے پورے ہندوستان کے اندر چڑھوڑ چلائی گئی، پورے ہندوستان کے لوگوں کو باخبر کیا گیا، مستعد اور باہمت کیا گیا، تیار کیا گیا انگریزوں کے خلاف، اور یہ ریشمی رومال بھی بہت کامیاب رہا۔ اسی طریقے سے اسی زمانے میں مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک خلافت شروع کی، اور وہ بھی بہت کامیاب رہی۔ نئی نئی تحریکات شروع رہی، اور اس کے ذریعے سے آہستہ آہستہ انگریزوں کے حوصلے پست ہونے لگے۔ انگریزوں کے یہاں سے نکلنے کے جو کارن بنے، جو وجوہات بنے، علماء کرام نے کتابوں میں لکھا ہے کہ 4 وجہیں ایسی تھی جس کی وجہ سے ان کے قدم ڈگمگا گئے، ان کے پیروں میں تزلزل آ گیا، ان کے دماغ سائیکولوجیکل طور پر معاف ہو گئے، بوکھلا گئے اور ایسے پست ہو گئے کہ ان کو آخر میں ہندوستان چھوڑ کر کے یہاں سے جانا پڑا۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ 1857 کے اندر اتنا زیادہ ظلم کیا ہے کہ علماء کرام کو 2 روایتیں ملتی ہیں، 19,000 علماء کرام کو پھانسی دی گئی، ایک روایت میں 52,000 علماء کرام کو پھانسی دی گئی، درختوں کے اوپر ان کی لاش کو لٹکا دیا جاتا تھا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ خنزیر کے چمڑے میں ان کو ڈال کر آگ کے حوالے کیا جاتا اور آگ میں جلا دیا جاتا تھا۔ اتنا زیادہ ظلم و ستم ان کو اوپر ڈایا گیا، لیکن دس سے بس نہیں ہوئے، جان دے دی اور اپنا خاندان قربان کرا دیا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، لیکن ان کے سامنے نہیں جھکے۔ تو اب اس چیز کو دیکھ کر کے ان کے حوصلے پست ہونے لگے کہ اتنا زیادہ ظلم و ستم کا بازار گرم کرنے کے بعد، ظلم و بربریت کی آگ لگنے کے بعد بھی ان ہندوستان کے ہر فرد کے دل میں حریت اور آزادی کے جذبے امڈ رہے ہیں۔ آخر ان کے اندر ہمت اور طاقت کتنی ہے، اس سے ان کے حوصلے پست ہونے لگے۔ دوسری وجہ یہ ہوئی کہ مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کے اندر مولانا شوکت علی گوہر اور مولانا محمد علی جوہر اور ان کے جیسے بڑے بڑے لیڈر علماء نے ایک اپنے ساتھ بڑی تعداد کو لے کر کے وہاں پر انگریزوں کے خلاف آندولن کیا۔ گرچہ مسلم علی گڑھ یونیورسٹی والوں نے ساتھ نہیں دیا، ان کو وہاں سے باہر نکالا، باہر خیمے لگائے، خیموں میں رہیں، انگریزوں کے خلاف آندولن کرتے رہے، انگریزوں کے خلاف آواز اٹھاتے رہے، اور اتنا آواز اٹھایا کہ انگریز مجبور ہو گیا، اس نے ان کی بجلیاں کاٹ دی، ان کا کھانا بند کر دیا، ان کا پانی روک دیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ بہت سارے لوگوں کو گولیوں سے چھلنی کر دیا، بہت سارے لوگوں کو جو ہے شہید کر دیا، پھر بھی وہ ہمت نہیں ہارے اور آواز بلند کرتے رہے، جس کے نتیجے میں جامعہ اسلامیہ ملیہ کی استھاپنا ہوئی، اور وہاں سے اسٹوڈنٹ تیار ہوئے، اور پھر مل کر کے جو ہے ان کے خلاف بغاوت کرنے کا ایک عالم بلند کیا۔ اور یہ چیز دیکھ کر کے یہ انگریز جو ہے وہ لڑکھڑانے لگا، ڈرنے لگا کہ آخر ان کے اندر ہمتیں کم نہیں ہو رہی ہیں بلکہ اور بڑھ رہی ہے، ان کے حوصلے بلند ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ دوسرا کارن تھا۔ تیسرا کارن یہ تھا کہ انہوں نے 1930 کے اندر ہندو مسلم کرایا، اور ہندو مسلم کرا کر کے آپس میں بہت ساری زبردست جنگ ہوئی، اور اس میں ہندو مسلم کے اندر بہت سارے آپس میں قتل ہوئے۔ یہ ہوتا رہا۔ ان کا منشا اور مقصد یہ تھا کہ ان کو آپس میں لڑاؤ تاکہ ان کے حوصلے ٹوٹ جائیں اور ہمارا تسلط
جنہوں نے محسوس کر لیا کہ یہ آپس میں لڑا کر کے اپنا قبضہ جمانا چاہ رہے ہیں، انہوں نے ان کے خلاف فتویٰ دیا کہ انگریزوں کے یہاں ملازمت کرنا اور ان کے لشکر کے اندر بھرتی ہونا حرام ہے۔ جب یہ فتویٰ دیا تو ان کے خلاف وارنٹ جاری ہوا، ان کی گرفتاری ہوئی، کراچی لے جایا گیا، کراچی کے کٹہرے میں عدالت میں ان کو کھڑا کیا گیا اور جج نے پوچھا کہ کیا آپ نے یہ فتویٰ دیا تھا؟ تو بہت دل کھول کر کے بالکل تشفی قلب و ذہن کے ساتھ جواب دیتے ہیں کہ میں نے یہ فتویٰ دیا ہے، کل بھی دیا تھا، آج بھی دیتا ہوں اور آئندہ بھی دیتا رہوں گا کہ انگریزوں کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، انگریزوں کے یہاں ملازمت کرنا حرام ہے۔ مولانا محمد علی جوہر بازو میں کھڑے تھے، کہا کہ حضرت فتویٰ بدل دو، آپ کو پتا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ کہا کہ کیا سزا ہے؟ اس کی سزا پھانسی ہے۔ کہا کہ میں فتویٰ نہیں بدل سکتا ہوں، اگر فتویٰ بدلتا ہوں تو ایمان جاتا ہے، میں اپنے جان کا نذرانہ پیش کر دوں گا لیکن فتویٰ نہیں بدلوں گا۔ جج انگریز، جو جج تھا انگریز، اس نے دیکھا کہ ان کے اندر ایمان کی ایسی طاقت ہے کہ یہ پھانسی کے پھندے سے نہیں ڈرتے ہیں، اس لیے اس نے محسوس کیا کہ ان کو تو یہ پھانسی کی سزا نارمل اور معمولی لگتی ہے، اس لیے فیصلہ کینسل کر دیا کہ آپ کو پھانسی نہیں دی جائے گی بلکہ کھڑی بیڑی کی سزا اس کے لیے تجویز کی گئی۔ کھڑی بیڑی کی سزا کا مطلب یہ تھا کہ ایک جگہ کے اوپر ان کو کھڑا کر دیا جاتا، 2 مہینے تک کھڑا رہنا ہے، بیٹھ نہیں سکتے، بیٹھیں گے تو روٹینے سلیے ان کو، ان کے جسم کو جو ہے روش دیں گے، ان کے جسم کے اندر خون نکال دیں گے، اس وجہ سے ان کو کھڑی بیڑی کی سزا دی گئی۔ لیکن بس سے بس نہیں ہوئے اور یہ کہا کہ تو مجھے پھانسی کی سزا کی دھمکی دیتا ہے، میں اپنا کفن اپنے جب میں دیوبند سے نکلا تھا میں اپنا کفن ساتھ میں لے کے آیا ہوں، مر جاؤں گا لیکن فتویٰ نہیں دوں گا، فتویٰ نہیں بدلوں گا۔ یہ ان کی اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب یہ طاقت دی تھی، اس لیے بھی یہ جو انگریز ہے وہ بولا گیا۔ اور چوتھی وجہ یہ ہوئی کہ ادھر برطانوی حکومت کے اندر دوسری جنگ عظیم ہوئی جس میں برطانوی حکومت کے اندر بہت زیادہ نقصان ہوا، برطانیہ کو بہت بڑا خسارہ اٹھانا پڑا، جس کے نتیجے میں یہودیوں نے ان کا تعاون کیا اور اس تعاون کے تمہیں میں ان برطانوی حکومت نے عرب کی جو ایک زمین کا ٹکڑا تھا جس کو آج فلسطین کہتے ہیں، جہاں پر آج یہودی آباد ہیں، وہ فلسطین کا ٹکڑا ان کے نام کر دیا اور ان کو رہنے کے لیے وہ زمین ان کے حوالے کر دی، یہودیوں کے حوالے کر دی۔ اب برطانوی جہاں سے یہ لوگ آئے تھے وہاں پر حکومت ٹوٹنے لگی، وہاں پر تزلزل آ گیا، وہاں پر بڑا نقصان واقع ہو گیا۔ اس وجہ سے اب یہ ملک ہندوستان کو چھوڑ کر اب برطانیہ کی طرف جانے پر مجبور ہو گئے۔ یہ سب ہوتا رہا۔ پھر جب لوگوں کو یہ محسوس ہونے لگا کہ اب عنقریب جو ہے آزادی ملنے والی ہے، اب قریب آزادی ہونے والی ہے اور انگریز یہاں سے بھاگنے والا ہے، اس وقت ہر کوئی الیکشن لڑنے لگا۔ ڈاکٹر بھیم راؤ بابا امبیڈکر نے بمبئی سے الیکشن لڑنا شروع کیا لیکن انہی کے لوگوں نے ان کو جو ہے ہرا دیا۔ پھر کلکتہ کے مسلموں نے ان کو وہاں بلایا اور الیکشن کروا کر ان کو جتایا اور پھر وہ یہ جو سنویدھان بنا اس کی کمیٹی کے صدر منتخب ہوئے۔ بہرحال بڑی قربانیوں کے بعد یہ دیش آزاد ہوا ہے۔ 1947 کے اندر 15 اگست کو یہ دیش آزاد ہوا اور اس کے جسٹ 2.5 سال کے قریب کا عرصہ گزرا۔ اس کے بعد اس ملک کا آئین اور دستور بنایا گیا اور اسی دستور کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ پاک جو ہے ان پروجوں کی، ان علماء کی، ان اکابرین کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور ملک ہندوستان کو جو پہلے ہی سے امن و امان کا گہوارہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ کا امن و امان نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔